بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر نے جمہوریہ ازبکستان، جمہوریہ سلوواکیہ اور جمہوریہ ایسٹونیا کے صدور کو مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ آج دیوان امیری میں صاحب اسم امیر سے قطر کے دورے پر آئے ہوئے جمہوریہ جرمنی کے وزیر خارجہ نے ملاقات کی۔ قطر نے برادر ملک سعودی عرب کے شہر ابہا کے ایئرپورٹ کو نشانہ بنانے کی 2 کوششوں کی شدید مذمت کی ہے۔ اور وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 240 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,29,763 ہو گئی۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ ازبکستان کے صدر شوکت میرزیویف کو آج ان کے ملک کی آزادی کی 30ویں سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے ازبکستان کے صدر کے نام مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ دریں اثنا وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے جمہوریہ ازبکستان کے وزیر اعظم عبداللہ اریپوف کو ان کے ملک کے یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ سلوواکیہ کی صدر زوزانا کاپوٹووا کو آج ان کے ملک کے یوم آئین کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے جمہوریہ سلوواکیہ کی صدر کے نام مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے جمہوریہ سلوواکیہ کے وزیر اعظم ایڈورڈ ہیگر کو ان کے ملک کے یوم آئین کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ایلر کیرس کو جمہوریہ ایسٹونیا کے صدارتی الیکشنز میں ان کی وکٹری پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے اور ان کی نئی ذمہ داریوں میں کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی اور وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی جمہوریہ ایسٹونیا کے نو منتخب صدر کو مبارکباد کے برقی پیغامات روانہ کیے ہیں۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج 3 امیری فیصلے جاری کیے ہیں، جن کے تحت مختلف ممالک میں قطر کے سفراء کی تقرری عمل میں آئی ہے۔ اس ضمن میں محمد بن جہام بن عبدالعزیز الکواری کو سوئٹزرلینڈ میں، جبکہ خالد ابراہیم عبد الرحمن الحمر کو کوریا میں قطر کا سفیر مقرر کیا گیا ہے۔ اسی طرح نائجیریا کے لیے ڈاکٹر علی غانم علی الفوحید الحاجری کو قطر کا سفیر مقرر کیا گیا ہے۔ مذکورہ امیری فیصلوں پر ان کی تاریخ اجرا سے عمل درآمد ہوگا اور انہیں سرکاری گیزٹ میں شائع کیا جائے گا۔ آج دیوان امیری میں صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے جمہوریہ جرمنی کے وزیر خارجہ ہیکو ماس اور ان کے ہمراہ آئے ہوئے وفد کے ممبران نے ملاقات کی، جس کے دوران اہم علاقائی اور بین الاقوامی ڈیولپمنٹس، خاص طور پر افغانستان کی موجودہ صورتحال کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ جرمنی کے وزیر خارجہ نے افغانستان کے اندر بحالی امن اور وہاں سے سویلینز کے انخلاء کے معاملے میں قطر کے رول اور اس کی غیر معمولی کوششوں کے لیے صاحب اسم امیر کا شکریہ ادا کیا۔ بعد میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے جمہوریہ جرمنی کے وزیر خارجہ ہیکو ماس نے ملاقات کی، جس کے دوران دونوں ملکوں کے تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل زیر بحث آئے اور افغانستان میں تازہ ترین سیکیورٹی کی صورتحال اور سیاسی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ جرمنی کے وزیر خارجہ کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے قطر کی پوزیشن کی وضاحت کی، جس میں تمام فریقوں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ ملک کے اندر ایک وسیع حکومت تشکیل دیں جس میں تمام فریقوں کے نمائندوں کو شامل کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں کسی بھی فریق کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔
نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے اس امید کا اظہار کیا کہ افغانستان کے اندر قومی مفاہمت کو فروغ حاصل ہوگا تاکہ افغان عوام کے مفادات اور ان کے حقوق کو برقرار رکھا جا سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ قطر کی حکومت تمام فریقوں کے ساتھ مذاکرات کے لیے اوپن چینلز میں یقین رکھتی ہے اور یہ حکومت قطر کی خارجہ پالیسی کا حصہ ہے جو گزشتہ کئی دہائیوں سے جاری ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے کہا کہ طالبان حکومت کی بین الاقوامی پہچان کا مسئلہ کوئی ہنگامی مسئلہ نہیں ہے، جبکہ طالبان کے ساتھ رابطے کا مسئلہ اب سب سے اہم مسئلہ ہے جس پر دوست اور اتحادی ممالک زور دے رہے ہیں۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جرمنی کے وزیر خارجہ نے افغانستان کے بحران کے حل کے معاملے میں قطر کے رول کی تعریف کی اور انسانی کوششوں کو سراہا جن کی وجہ سے افغانستان سے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کے انخلا اور انہیں دوحہ لانے میں مدد ملی جہاں سے انہیں ان کی منزل مقصود تک پہنچایا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے قطر کے دورے پر آئے ہوئے ہالینڈ کے وزیر خارجہ سیگرید کاگ نے ملاقات کی ہے جس میں دو طرفہ تعاون کے تعلقات کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد معاملات خاص طور پر افغانستان میں انسانی صورتحال اور اس کی تازہ ترین سلامتی اور سیاسی پیش رفت کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ قطر نے برادر ملک سعودی عرب کے شہر ابہا کے ایئرپورٹ کو نشانہ بنانے کی دو کوششوں کی شدید مذمت کی ہے۔ وزارت خارجہ کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ شہری تنصیبات اور اہم سہولیات کی جگہوں کو نشانہ بنانا تخریب کاری کا عمل ہے اور یہ تمام بین الاقوامی اصولوں اور قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ بیان میں اس مستقل موقف کا اعادہ کیا گیا ہے کہ قطر دہشت گردی، تشدد، تخریب کاری اور ہر قسم کی مجرمانہ کارروائیوں کو مسترد کرتا ہے، خواہ ان کی وجوہات اور مقاصد کچھ بھی ہوں۔ وزارت خارجہ کے بیان میں قطر کی جانب سے زخمیوں کی جلد صحتیابی کی تمنا کا اظہار کیا گیا ہے۔ قطر کی مسلح افواج کی جنرل کمانڈ نے اعلان کیا ہے کہ آئندہ ماہ اکتوبر کی 10 تاریخ سے 20 تاریخ کی درمیانی مدت کے دوران مصائد میں کشت الحدید کے علاقے میں نیول شوٹنگ فیلڈ میں نیول شوٹنگ کی ایکسرسائز ہوں گی جو روزانہ صبح 6 بجے سے شام 5 بجے تک جاری رہیں گی۔ قطر کی کابینہ نے قطر کی وزارت میونسپلٹی اور ماحولیات اور گلوبل گرین گروتھ انسٹیٹیوٹ کے درمیان موسمیاتی تبدیلی اور ہریالی کی نشو و نما میں تعاون سے متعلق ایک سمجھوتے کے مسودے کی منظوری دے دی ہے۔ قطر اور بھارت کی حکومتوں کے درمیان ببل ایگریمنٹ میں ستمبر 2021 تک توسیع کر دی گئی ہے۔ اس بات کا انکشاف دوحہ میں بھارت کے سفارت خانے نے ایک بیان میں کیا ہے۔ واضح رہے کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے بعد بھارت نے بین الاقوامی پروازوں کا سلسلہ بند کر دیا تھا۔ اس وقت مختلف ممالک کے لیے کیس ٹو کیس بیسس پر پروازیں جاری ہیں۔ بھارت کی حکومت نے انٹرنیشنل کمرشل فلائٹس پر پابندی کی میعاد بھی 30 ستمبر تک بڑھا دی ہے۔ تاہم ڈیڈیکیٹڈ کارگو فلائٹس اور دو طرفہ ایئر ببل سمجھوتوں کے تحت مخصوص ممالک کے لیے کارگو پروازوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ قطر اور مصر کی فالو اپ کمیٹی کا قاہرہ میں اجلاس منعقد ہوا ہے جس میں قطری وفد کی قیادت وزیر خارجہ کے علاقائی معاملات کے خصوصی ایلچی سفیر علی بن فہد الحاجری، جبکہ مصر کی جانب سے عرب معاملات کے نائب وزیر خارجہ یاسر عثمان نے اپنے ملک کے وفد کی قیادت کی۔ اجلاس کی کارروائی کے دوران کمیٹی کے ایجنڈے میں شامل مختلف معاملات کا جائزہ لیا گیا۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کرونا وائرس کے 166 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں جن میں سے 110 کا تعلق مقیم لوگوں سے ہے، جبکہ 56 کیسز کا تعلق ان ٹریولر سے ہے جو حال ہی میں بیرون ملک سے دوحہ آئے ہیں۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 240 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,29,763 ہو گئی ہے۔ اور افغانستان سے امریکہ سمیت تمام غیر ملکی افواج کے انخلاء کے مکمل ہو جانے کے بعد افغانستان کی 20 سالہ جنگ کا بھی خاتمہ ہو گیا ہے۔ اب وہاں پر انسانی زندگی کے مسائل زیادہ واضح ہو رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گٹرس نے اس موقع پر انسانی زندگی کے مسائل اور اقتصادی بحران اور بنیادی سہولتوں کی غیر معمولی کمی پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔
آج اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ افغانستان میں 1,80,00,000 لوگوں کو فوری انسانی امداد کی ضرورت ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے جمہوریہ ازبکستان، جمہوریہ سلوواکیہ اور جمہوریہ اسٹونیا کے صدور کو مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ آج دیوان امیری میں صاحب اسم امیر سے قطر کے دورے پر آئے ہوئے جمہوریہ جرمنی کے وزیر خارجہ نے ملاقات کی۔ قطر نے برادر ملک سعودی عرب کے شہر ابہا کے ایئرپورٹ کو نشانہ بنانے کی 2 کوششوں کی شدید مذمت کی ہے۔ اور وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 240 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,29,763 ہو گئی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا دوسرا بلیٹن ختم ہوا۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔